سویرے 5 بجے میں اٹھتا ہوں تو میرا پہلا کام ہوتا ہے کہ اب فٹافٹ 5 منٹ کے اندر اندر میں اپنا جو جہیز کھول کے بیٹھ جاؤں، پڑھنا لکھنا شروع کر دوں. اور ایسے ایسے شاندار لوگوں کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ بالکل زندہ انسان آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور وہ جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی آپ ان کو بھی جانتے ہیں. اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بیماری کا کس نے پتہ چلایا تھا، اور آپ کو اس سارے کلچر کا، اس ماحول کا اگر پتہ ہے تو جو بھی اس میں نام آئیں گے آپ کو پتہ ہوگا. جیسے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے نام پتہ ہوتے ہیں کہ حاجی عبد الکریم میرا دادا تھا، یا جس کا بھی ذکر ہو آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ ایک سارا بین الاقوامی کلچر ہوتا ہے کہ کون سا بندہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے جو سوچ رہا تھا تو وہی بات امریکہ میں بھی ایک بندہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا. اور دونوں باتیں جب رپورٹ ہوئیں اور 100 سال کے بعد کسی نے ان کو ترتیب دیا تو پتہ چلا کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے یہ ایک جیسا کیسے سوچ رہے تھے. تو جب ایکسائٹمنٹ آپ کو ہوتی ہے، جب آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سڈنلی وہ ایک نیا موڑ آ جاتا ہے سامنے، سڈنلی کوئی نئی بات آ جاتی ہے، یو بیکم سو ایکسائٹیڈ، اور آپ اس چیز کو انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ جس چیز کو دوسرے لوگ بہت ٹارچر سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا یونیورسٹی میں جب ڈگری ملتی ہے تو لوگ ہوا میں پھینکتے ہیں اپنے، وہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جان چھٹی، کیونکہ انہوں نے کہیں ہزاروں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہن پڑھنا کوئی نہیں، جو تمغے میں نے لینے تھے وہ میں نے لے لیے، اب میں نے پڑھنا کوئی نہیں. آپ بے شک سروے کر لیں کہ جن لوگوں کا فرض ہے کہ وہ پڑھیں اور تازہ معلومات حاصل کر کے لوگوں کی زندگیوں کو فائدہ پہنچائیں، وہ نہیں پڑھتے. they don't want to. وہ بالکل اس طرف ان کا کوئی دھیان، بیکاز they don't enjoy it. آپ وہ کام نہیں کریں گے کہ جو آپ انجوائے نہیں کرتے. کئی لوگ کھانا پکانا بہت انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کھانا بناتے ہیں، وہ ہر چیز کو جن کو عادت سی پڑ جاتی ہے نا انجوائے کرنے کی، وہ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. جن کو انجوائے کرنا آ جاتا ہے ان کو اور کیا چاہیے، یعنی ان کو انجوائے کرنا آ جاتا ہے، وہ اپنے لیے ناشتہ بناتے ہیں تو دے آر سو ایکسائٹیڈ. وہ واک کرتے ہیں یا اپنے آپ لیٹ کے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں جو ہے اسکیچ کہاں یوز ہو سکتا ہے، یا فلاں تحریر کے ساتھ کون سا تصویری خاکہ ہو سکتا ہے، یا یہ الفاظ بہتر ہیں کہ وہ الفاظ بہتر ہیں. سو دے آر انجوائنگ ایوری مومنٹ آف دیٹ. اور یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انجوائمنٹ کے حوالے سے آپ کا ہاتھ تنگ ہے، بہت ڈاڈا تنگ ہے. آپ کسی مہندی پہ جائیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، آپ انجوائے نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں یار انجوائے کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں باہر ڈگی دا چکر لا کے آؤ نا، گڈی دی ڈگی چ دیکھو کی انجوائمنٹ اتنے پئی ہے. ٹھیک ہے، نیو ایئر آ گیا، وہ جی انجوائے نہیں کر رہا ہے، پارٹی ہے جی انجوائے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انہیں چیز مزہ نہیں دے رہی ہوتی. لہٰذا وہ پھر وہ مانگے تانگے کی انجوائمنٹ، اینڈ اٹ ورک سو کوئکلی کیمیکلی. اور پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، اگر اس نشے کا تڑکا اس نشے کے ساتھ لگایا جائے تو کیا ہوگا، اور کتنی تھرل ہوگی جب ابا جی بےزتی کریں گے، کتنا مزہ آئے گا. ایسے فیل ہوتا ہے کہ ابا جی کل ملن گے نا، جیڑی بےزتی انہوں نے کل کرنی ہے نا، وہ بڑا مزہ آئے گا. ہاں ٹھیک، مطلب بندے کو ایسی چیزوں میں مزہ آنے لگتا ہے جو کہ مزیدار نہیں ہوتی. بہت ہاں ایڈوینچر کہتے ہیں جہے آ کے ابا جی پھر یہیں کر کے پہنتے ہیں نا، وہ بہت مزہ آئے گا. اور گیس لائٹنگ، تیلی لگا دینا، اگر میں تو کیتے کچھ نہیں ہے، بس تیلی لگائی اور تو کچھ بھی نہیں کیتا میں. تو میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک 100 دن کا پلان بنا لیں، روز 1% امپرومنٹ ہو جائے گی. 100 دنوں میں آپ اپنی زندگی کے اس چیلنج میں کامیابی سے نپٹ لیں گے. لیکن یہ نہ آ کے کہنا کہ جی میں تو ٹھیک ہو گیا، وہ نہیں ٹھیک ہوا. میں کہا وہ تو میرے کو لائے کوئی نہیں، کیونکہ میرے پاس وہ نہیں آتا. وہ میرے پاس وہ آتا ہے جو مار کھائے ہوئے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بڑا دکھی ہو گئے اب،
یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر جب میں انہیں کہتا ہوں نا تسی انج کرو تسی انج کرو، کہتے وہ نہیں کرتا. میں کیا وہ تو میرے نال واسطہ ہی کوئی نہیں. میں کیا وہ مینوں ملن ہی نہیں آیا. میرا واسطہ تہاڈے نال ہے. اپنا مسئلہ حل کر لو، میری عزت نہ خراب کرنا. ان کو میں کہتا ہوں اچھا چلو ان کو برا احساس نہیں دینا آپ نے، کیونکہ وہ مجھے آتا ہے میں تو ان گل ہی نہیں کرتی، میں تو ان سلام بھی نہیں کرتی. شام نو گھر آندے نے میں پچھلے کمرے چلی جانی ہاں. محسوس کرانی ہے کہ میں نیچرلی پچھلے کمرے چ ہاں. میں ظاہر بھی نہیں ہون دیندی کہ میں جان بوجھ کے پچھلے کمرے جانی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آج سے دروازے پہ ان کو گریٹ کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ دروازے پہ ملیں، کوشش کرتے ہیں کہ پھر دروازے سے رخصت کرے. اور جاندے جاندے بھی وہ جیڑی سہیلی میٹنگ ہوندی دروازے تے جاندے جاندے بھی 15-20 منٹ پا دینے نے، تو وہ بھی کر کے پھر رخصت کرتے ہیں. لیکن خامند یا بیوی آئے تو بیوی آ رہی نہ جان کے منہ ہی نکال لینا. سلطان راہی سے سیکھے ہوئے نا یہ سب. تو پھر یہ رویے چینج کرنے پڑیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون پتہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں، کہتی میں کہتے لیے آ گئی تہاڈے نال مشورہ کرن. کہتے لیے میں آ گئی، میں تو آئی تھی کہ آپ میرا کوئی حل کریں گے تو آپ نے میرے ہی ذمہ کام لگا دیے. جیسے اگر آپ پنجاب میں کسی گاؤں میں تھانے میں اگر آپ جائیں تو آپ کہیں نا کہ جی وہ ساڈی مجھ چوری ہو گئی ہے تے ذرا ایف آئی آر درج کر دو. کہتے گھر چ کون کون ہے تہاڈے کی نہ ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے مجھ دی خیر ہے اسی چلنے ہاں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو وہ تو خیر بہت غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو مجھے بتائیں کیا تویز کروں. شروع میں نے ندیم نور صاحب کو جب ہائر کیا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ تویز کیا کریں گے، تو انہوں نے بھی نہیں کیے، مایوس کیا. تو تویز ہم کر نہیں سکتے. آپ کو سائنٹیفک باتیں بتا سکتے ہیں. اور گڈ لک از دس کہ میرے دیکھتے دیکھتے 50 سال پہلے جب سائنسدانوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ دماغ میں سوچیں کیسے چلتی ہیں، آج سب پتہ ہے. آج سب پتہ ہے کہ برے رویے کیسے جنم لیتے ہیں، الفاظ کہاں سے آتے ہیں، جذبات کہاں سے آتے ہیں، اور ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں، کیسے ہم دوسرے کے اندر کی بات کو چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں چاہیں تو نہ سمجھیں، چاہیں تو اندازہ لگا لیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو کیا کروں گا. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس کی جگہ خامد یا بیوی کی جگہ میں ہوں تو کیا کروں گا، اور صرف اتنا سا کر لیں جو آپ کے بس میں ہے کہ بری فیلنگ نہیں دینی، ہو سکے تو اچھی فیلنگ دینی ہے. جب کوئی اٹیک کرے تو ڈیفینڈ نہیں کرنا، صرف ہلکا سا کہہ دینا ہے کہ نہ کیا کریں، ایسے اچھا نہیں لگتا. اور جس کے جواب میں وہ کہے گا جی مینوں کی تانوں اچھا لگے یا برا لگے، میرے تو لعنت ہے تہاڈے تے. گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ مینوں کی پرواہ تہاڈی، میرے لو تسی مرو پاویں جیو، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو بہتر یہ ہے کہ 100 دن کا صبر کر لیں. 100 دن کا تیلی کبھی نہ لگائیں چاہے دوسرا لگائے، چاہے دوسرا کچھ بھی کرے، برائی میں کسی مقابلہ نہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دوسروں کو یہ ٹیچ نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں. ڈونٹ ٹیچ دیم. یہ بہت اہم بات ہے کہ دوسروں کو مت سکھائیں کہ میرے ساتھ کیا کرو. اور وہ جو کہتے ہیں نا صبر کرو، تو صبر اپنے ساتھ کرتے ہیں، صبر دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. جب آپ میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور آپ ان کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تو صبر کرتے ہیں. لیکن جب دوسرا کوتاہیاں کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ صبر نہیں کرتے. یو اسپیک. آپ بولتے ہیں، آپ صحیح فورم پہ بولتے ہیں کہ میرے یہ حالات ہے. آپ پردہ نہیں ڈالتے، آپ سیکریسی نہیں رکھتے، سیکریسی کا وعدہ نہیں کرتے، سازش کا حصہ نہیں بنتے. آپ صحیح فورم پہ بات کرتے ہیں، اور صحیح فورم پہ بات کرنے سے پہلے اس بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تم کر رہے ہو، تم مت کرو، اگر کرو گے تو میں پھر صحیح فورم پہ بات کروں گا. دیکھو یہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اور اگر تم نے جتنا ہاتھ اٹھانا ہے جنوری میں اٹھا لو، فروری میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں 15 پہ کال کر دوں گی. تو اس سے بہت فرق پڑے گا. دیکھو یہ تم نے اٹھا کے تو میرا کمپیوٹر نیچے پر رکھ دیا ہے، تو تم نے کسی اور چیز کو نقصان پہنچایا تو میں 15 پہ کال کر دوں گا. یہ جو چائے کا کپ تم نے زمین پہ دے مارا ہے
یہ آئندہ مت کرنا، اگر آئندہ کرو تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ اخلاق ہے۔ لوگوں کو یہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ لوگ انہیں کیسا سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کسی کانسپریسی کا حصہ نہیں بننا، کسی سیکریسی کا حصہ نہیں بننا، کسی انونیمٹی کا حصہ نہیں بننا۔ آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں میں بات نہ کروں، آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، لیکن گیس لائٹنگ مت کریں کہ کوئی تہاڈا چاچا خراب ہے تو تسی کہو کہ تہاڈا تایا خراب ہے۔ کئی جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تو جو تم نے ہمارا مہمان مارا ہم تمہارا مہمان ماریں گے۔